اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد وائس عباس ہے، میں 20 بیچ کیمیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سورہ حدید کی آیت 12 سے 14 کی تھوڑی سی تفسیر بیان کروں گا، جو مجھے بہت امپیکٹ کی، اس لیے میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیسکلی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا ایمان کس طرح کھو دیتے ہیں، ایمان انسان کیسے کھوتا ہے یہ ڈیفائن کیا گیا ہے۔ تو آیت شروع ایسے ہوتی ہے کہ روز محشر جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو صرف اندھیرا ہوگا، پورا روز محشر میں اندھیرا ہوگا، صرف روشنی جو ہوگی وہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں اور ہمارے سینوں سے نکل رہی ہوگی، اور یہ روشنی ہمارے ایمان کی روشنی ہوگی۔ تو جو مومن ہیں ان کے ہاتھوں میں، سیدھے ہاتھ میں اور ان کے سینوں میں سے روشنی نکل رہی ہوگی، اور ان کے آگے جنت ہوگی، اور جنت کی طرف اپنی روشنی سے راستہ دیکھتے ہوئے چل رہے ہوں۔ تو پیچھے سے جب کفار اور منافقین اٹھائے جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ منافقین دیکھیں گے کہ ان کے پاس تو کوئی روشنی ہے ہی نہیں، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کے پاس روشنی نہیں ہے، تو وہ آگے دیکھیں گے کہ آگے لوگوں کے پاس روشنی ہے، تو وہ ان کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ اب وہ ان کو آواز دیں گے کہ ہمارے لیے رکو، ہمارے لیے رکو۔ جب ان کے قریب پہنچیں گے تو بیچ میں ایک دیوار آ جائے گی، اب وہ اور گھبرا جائیں گے، تو وہ ان کو آواز لگائیں گے جو دیوار کے اس طرف مومنین جا رہے ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے؟ تو اب مومنین ان کو جواب دیں گے، ان کو بتائیں گے کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا۔ تو مومنین ان کو پہلی بات یہ کہیں گے کہ تم لوگ اپنے آپ کو غلط چیزوں میں خود ملوث کرتے رہے، غلط لوگوں میں بیٹھتے رہے، غلط سچویشنز میں جاتے رہے، غلط دوستوں میں، ایسے دوستوں میں بیٹھے جو غلط کام کرتے تھے، غلط جگہ جاتے تھے، غلط باتیں کرتے تھے۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو دلاسا دیتے رہے کہ نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، میرا ایمان بہت مضبوط ہے، مجھے ان کی باتوں سے، ان کی حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ تو پھر آہستہ آہستہ لیکن ان کو ریئلائز ہو گیا تھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان کو ریئلائزیشن تھی کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ رمضان آنے والے ہیں، ہم رمضانوں سے پہلے چھوڑ دیں گے۔ لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ ابھی ہم عیش کر لیں، بعد میں حج کر لیں گے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے رہے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ان چیزوں سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم کبھی بھی یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس سے ہوا کچھ یوں کہ وہ جب یہ کرتے رہے، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اتنے گناہ میں ڈوب گئے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہم اس چیز سے نکل نہیں سکتے۔ اب ان کو گلٹ فیل ہونے لگا۔ جب ان کو گلٹ فیل ہوا، وہ کوئی بھی کام کرنے جائے، میوزیکل کانسرٹ میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، ان کو گلٹ فیل ہو رہا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اب شیطان ان کو آ کے بولا کہ یہ جو تمہیں برا لگ رہا ہے نا، جو گلٹ فیل ہو رہا ہے، اس کی وجہ جو ہے نا وہ اسلام ہے۔ اسلام نے تمہیں یہ چیزوں سے روکا ہوا ہے، تم تو آزاد انسان ہو، تم آزادی سے جیو، اسلام کی چیزیں نے تمہیں روک دیا ہے۔ پھر ان کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہونے لگے، وہ ہر چیزوں کو سوال کرنے لگے کہ اسلام میں تو سب چیز حرام ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام میں سب کچھ حرام ہے، ہر چیز پہ پابندی لگی ہوئی ہے، اور ہر چیز منع ہے، یہ بھی منع ہے، وہ بھی منع ہے۔ تو ان کے ڈاؤٹس بڑھتے گئے، حد تک یہ کہ وہ اب جنت کی طلبگار نہیں رہے، ان میں سے جنت کی طلب ختم ہو گئی، اللہ کو خوش کرنے کی طلب ختم ہو گئی، اور دوزخ کا ڈر ختم ہو گیا۔ جب یہ تین چیزیں ان میں سے چلی گئیں تو ان کے اندر ایک چیز آ گئی کہ دنیا کی محبت۔ اب ان کے ڈیزائرز بدل گئے، ان کی ہوپس بدل گئیں، اب ان کی ہوپ صرف دنیا رہ گئی، دنیا میں پیسہ کمانا ہے، وہ چاہے سود سے ہو، ناجائز طریقے سے ہو۔ وہ لوگ صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے چلے پڑے، اور صرف دنیا ہی دنیا رہ گئی، ان کے لیے آخرت کوئی معنی نہیں رکھی۔ پھر
آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا کہ تم لوگوں سے مطلب منافقین سے اور کفاروں سے اس دن کوئی کمپنسیشن نہیں لی جائے گی. جتنا بھی پیسہ کما کے آئے ہیں اس کے بدلے وہ اچھے اعمال نہیں خرید سکتے. اور اس دن کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور اس دن کافر کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے، کہ کاش ہم مٹی ہوتے کہ ہم گناہ ہی نہیں کر پاتے. تو یہ تفسیر تھی سورہ حدید کی آیت نمبر 12، 14 اور آخر میں آیت نمبر 15. جزاک اللہ خیر میری بات سننے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.